الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی والا قانون پڑھیں گے۔ جو حمزہ کلمہ کے شروع میں ہو اور زائد ہو وہ دو قسم پر ہے۔ نمبر 1 حمزہ وصلی، نمبر 2 حمزہ قطعی۔ یاد رکھیے حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی یہ زائد ہوتے ہیں، فاعل لام کلمے میں نہیں ہوتے ہیں۔ فاعل لام کلمے میں جو حمزہ ہو اس کو حمزہ اصلی کہا جاتا ہے، جیسے امر میں ہو گیا، سأل میں ہو گیا، قرأ میں ہو گیا، اس اعتبار سے پھر کلمہ محموز ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی یہ زائد ہوتے ہیں۔ حمزہ وصلی کا حکم یہ ہے کہ اس کو دو حالتوں میں گرانا واجب ہے۔ نمبر 1 جب یہ حمزہ وصلی درمیان کلام میں آ جائے، دو کلمے ہیں اور اس کو جب ملا کر پڑھا جائے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو تو اس کو پھر گرانا پڑے گا۔ جیسے یہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آیات ہے۔ اس آیات کو اور اس سے پہلے والے آیات کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک۔ اب اس حمزہ وصلی کو ہم گرائیں گے۔ اسی طرح اگلی آیات میں ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اصل میں ہے ادخلی فی عبادی اور ادخلی جنتی۔ تو جب شروع میں فا آ گیا تو حمزہ درمیان کلام میں آ گیا اور درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے اس کو گرا دیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ جب مابعد متحرک ہو، حمزہ کا مابعد کسی بھی وجہ سے متحرک ہو جائے تو پھر اس حمزہ وصلی کو گرانا واجب ہے۔ جیسا کہ قل، یہ اصل میں اقول تھا، جب اس میں یقول تقول والا قانون لگ گیا تو واو کا حرکت قاف کو آ گیا، اقول بن گیا۔ اب حمزہ وصلی کا مابعد چونکہ ساکن تھا اس لیے ہم نے حمزہ وصلی شروع میں لگائی تھی، لیکن اب وہ وجہ ختم ہوئی اور وہ مجبوری ختم ہو گئی، اس وجہ سے اس حمزے کی بھی اب ضرورت باقی نہ رہی، لہذا اس کو گرائیں گے اور قول بن جائے گا۔ پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو بھی گر جائے گا تو قل بن جائے گا۔ حمزہ قطعی کو ہر حال میں ثابت رکھنا واجب ہے۔ ہر حال سے مطلب یہ ہے کہ یہ مابعد کے متحرک ہونے سے بھی نہیں گرتا، کلام کے درمیان میں آنے سے بھی نہیں گرتا، کسی بھی وجہ سے نہیں گرتا، ہر حال میں اس کو ثابت رکھنا واجب ہے۔ اب حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی پہچانیں گے کیسے؟ تو آسان ضابطہ یہ ہے کہ 9 مقامات ہے، ان 9 مقامات میں جو حمزہ ہو وہ قطعیہ ہوگا اور ان 9 مقامات کے علاوہ تمام حمزے وہ وصلی ہوں گے۔ وہ 9 مقامات کون سے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 باب افعال کا حمزہ، اکرمہ، اکرمہ، اس طرح الامر منه اکرم، باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر واحد متکلم کا حمزہ، جو مضارع معلوم میں متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، واحد اضرب، لم اضرب، لا اضرب، لن اضرب، لاضرب، لا اضرب، یہ تمام حمزے یہ جو ان کے واحد متکلم کے حمزے اس لیے ان کو ثابت رکھنا واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر جمع کا حمزہ، جیسے اضراب، اشراف، یہ جمع کا حمزہ ہے۔ حمزہ اس میں تفضیل کا، جیسے اضرب، اضربان، اضربون، یہ حمزہ قطعی ہے۔ اسی طرح فعل التعجب کا حمزہ، ما اضربہ واضرب بہ۔ اسی طرح استفہام کا حمزہ، جیسے اانذرتہم۔ اسی طرح اعلام کا حمزہ، اعلام علم کی جمع ہے، نام کو کہا جاتا ہے، تو جس بندے کا نام جو بھی ہے اس کے شروع میں اگر حمزہ ہے تو وہ قطعی ہوگا، جیسے اسحاق، ابراہیم، اسماعیل۔ نمبر 8 بنا کا حمزہ، جیسے ان، ان، انت، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، انا، تو یہ حمزہ قطعیہ ہے۔ نمبر 9 ندا کا حمزہ، حروف ندا، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ، تو یہ جو حمزہ شروع میں ہوتا ہے حروف ندا کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے اعبد اللہ ہے۔ تو یہ 9 مقامات ہیں حمزہ قطعیہ کے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حمزے ہیں کلمہ کی شروع میں ہو اور زائد ہو تو وہ حمزہ وصلیہ ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا قانون۔
انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔